السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم مضمون اردو جماعت دوم کی درسی کتب سے آغاز کریں گے۔ آج کے ہمارے سبق کا نام ہے صفائی۔ کیا ہے؟ صفائی۔ صفائی سے متعلق اس سبق میں چند باتیں اہم نکات بتائی گئی ہے، جس میں ہمیں صفائی سے متعلق چند باتیں اور معلومات جانکاری حاصل ہوگی۔ یہ سبق مکالمے کے طور پر واضح کیا گیا ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں۔ صفائی۔ ماں: سعیدہ تم وہاں کمرے میں کیا کر رہی ہو؟ ذرا ادھر تو آؤ۔ کس نے کہا؟ سعیدہ کی ماں سعیدہ سے کہا کہ سعیدہ تم کمرے میں وہاں کیا کر رہی ہو؟ ذرا ادھر آؤ۔ کبھی آپ کی امی جان نے بھی آپ کو اس طریقے سے کہا ہوگا کہ کچھ کام کرنے پر ان کے امی جان، سعیدہ کے امی جان، وہاں تم کمرے میں کیا کر رہی ہو؟ ذرا ادھر آؤ۔ یہ کون کہہ رہے ہیں؟ یہ جملے کون کہہ رہی ہے؟ سعیدہ کی ماں سعیدہ سے۔ اب سعیدہ کی امی میں ابھی آئی، میں نے ابھی کمرہ صاف کیا، ہاتھ دھو رہی ہوں۔ یہ کس نے کہا؟ یہ جملے کس نے کہا؟ سعیدہ نے کہا امی جان سے کہ میں ابھی ہاتھ دھو رہی ہوں، میں ابھی آئی، میں نے ابھی کمرہ صاف کیا، کمرہ صاف کرنے پر ہاتھ دھو رہی ہوں، میں ابھی آئی امی جان۔ یہ کس نے کہا؟ سعیدہ نے اپنی امی جان سے کہا۔ ماں: تم نے کوڑا کہاں پھینکا؟ یہ کس نے؟ ماں نے کس سے کہا؟ سعیدہ سے کہا تم نے کوڑا کہاں پھینکا؟ کوڑے کے معنی ہے کچرا۔ کچرا کس نے کہا؟ ماں نے کہا کہ تم نے کوڑا کہاں پھینکا، جس پر سعیدہ نے کہا کوڑے دان میں۔ سعیدہ اپنی ماں کو کہہ رہی ہے کہ میں نے کوڑے دان میں، یعنی کہ کچرا کنڈی یعنی کہ ڈسٹ بن میں پھینکا۔ ماں: بیٹی تم نے ٹھیک کیا، کوڑا باہر پھینکنے سے محلہ گندہ ہوتا ہے، راستہ چلنے والوں کو بھی تکلیف ہوتی ہے۔ ماں کہہ رہی ہے بیٹی، سعیدہ کی ماں سعیدہ کو کہہ رہی ہے کہ بیٹی تم تم نے ٹھیک کیا کہ کچرا کس میں پھینکنا چاہیے؟ ڈسٹ بن میں ڈالنا۔ کوڑا باہر پھینکنے سے محلہ گندہ ہوتا ہے، گندگی پھیل جاتی۔ کہاں پر پھیل جاتی؟ کچرا باہر پھینکنے سے کیا ہوتا؟ آس پاس محلے میں گندگی پھیل جاتی اور راستہ چلنے والوں کو بھی تکلیف ہوتی ہے۔ یہ کس نے کہا؟ سعیدہ کی ماں نے سعیدہ سے کہا کہ کچرا باہر نہیں پھینکنا چاہیے، جس سے محلہ گندا ہو جاتا اور چلنے والوں کو بھی تکلیف ہوتی۔ سعیدہ: ہاں امی آپ ٹھیک کہتی ہے۔ یہ کس نے کہا؟ سعیدہ نے اپنی ماں سے کہا ہاں امی ٹھیک کہہ رہی ہے، کچرا باہر نہیں پھینکنا چاہیے۔ ماں: ہمیں گھر کی صفائی کے ساتھ ساتھ محلے کی صفائی کا بھی خیال رکھنا چاہیے۔ ہمیں گھر کی صفائی کے ساتھ ساتھ محلے کی بھی صفائی کا خیال رکھنا چاہیے۔ یہ کس نے کہا؟ سعیدہ کی ماں نے سعیدہ سے کہا کہ ہمیں نہ صرف گھر کی صفائی کرنا بلکہ محلے کو بھی صاف رکھنے کا خیال رکھنا چاہیے، کیونکہ جس محلہ صاف رہیں گا تو ہمارا گھر صاف رہیں گا، جس سے ہمیں بیماریاں بہت کم آئیں گی۔ سعیدہ: امی محلے کو ہم کیسے صاف ستھرا رکھیں؟ یہ سوال کس نے کیا؟ سعیدہ نے اپنی ماں سے کیا کہ محلے کو ہم کیسے صاف ستھرا رکھیں؟ ماں نے کہا ہمیں چاہیے کہ کوڑا کرکٹ ہمیشہ کوڑے دان میں ڈالے، گندا پانی نالیوں میں پھینکے۔ ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ سعیدہ نے کہا محلے کو ہم کیسے رکھنا چاہیے، جس پر ماں نے جواب دیا ہمیں چاہیے کہ کوڑے کو کوڑے دان میں ڈالے، یعنی کہ کچرے کو کچرے دان میں ڈالے، اور گندا پانی کیا کرنا چاہیے؟ ہمیں نالیوں میں بہا دینا چاہیے، جس سے کیا ہوتا؟ پانی بہہ جاتا اور کچرا کیا ہے؟ کوڑے دان میں رہ جاتا، جس سے بیماریاں، محلہ صاف رہتا اور بیماریاں کچھ حد تک نہیں آتی۔ سعیدہ: کیا ہی اچھا ہوگا اگر محلے کے سبھی لوگ ایسا کریں۔ کیا ہی اچھا ہوگا کہ نہ صرف ہم بلکہ محلے کے سارے لوگ ایسا ہی کریں، یعنی کہ کچرے کو کچرے دان میں ڈالے، کوڑے کو کوڑے دان میں ڈالے اور محلے کو صاف رکھنے کی کوشش کریں۔ نالیوں کو گندے پانی کو نالیوں میں بہانے سے، اس طریقے سے سب لوگ ایسا کرنے سے محلہ بھی صاف ستھرا رہے گا۔ یہ کس نے کہا؟ سعیدہ نے اپنی ماں سے کہا۔ ماں: ہاں بیٹی اگر ہم محلے کی صفائی کا خیال رکھیں تو گاؤں اپنے آپ صاف ستھرا رہے گا۔ اگر ہم کیا ہے محلے کی صاف صفائی کریں، صاف ستھرا رکھیں تو
سب لوگ اسی طریقے سے اپنے گاؤں بھی صاف ستھرا رہے گا. جب گندگی نہیں ہوگی تو بیماری بھی نہیں ہوں گی, سب لوگ تندرست رہیں گے. اگر ہم اپنے گھر کو صاف رکھیں, پھر محلے کو صاف رکھیں, جس سے گاؤں بھی جس طریقے سے ہم نے اپنے محلے کو صاف رکھا, گھر کو صاف رکھا, اس طریقے سے گاؤں بھی صاف ستھرا ہو جائے گا, جس سے ہمیں بیماریاں بہت کم ہوں گی, سب لوگ تندرست رہیں گے. یہ کس نے کہا؟ ماں نے کہا سیدہ سے. سیدہ کی ماں نے سیدہ سے کہا کہ نہ صرف ہم بلکہ تمام لوگ بھی ایسا خیال کہ نہ صرف ہمارا گھر محلہ بلکہ گاؤں کو بھی صاف ستھرا رکھنے سے کیا ہوگا, گندگی کم ہوگی, جس سے بیماریاں بہت کم آئیں گی, سب لوگ تندرست رہیں گے. امید ہے کہ آپ سب بھی اس طریقے سے اپنے گاؤں, اپنے محلے اور اپنے گھر کو صاف ستھرا رکھنے کی کوشش کریں گے. امید ہے آج کے ہمارے سبق صفائی سے متعلق تمام عبارتوں سے متعلق, مکالمے سے متعلق تمام تفصیلات کا واضح طور پر سمجھ میں آیا ہوگا. آج کا آپ کا گھر کا کام ہے, یہاں پر چند الفاظ کے معنی دیے گئے ہیں, ان الفاظ کے معنوں کو ایک مرتبہ پڑھتے ہوئے لکھیے. آپ سے یہ توقع کی جاتی ہے کہ آپ تمام اس گھر کے کام کو مکمل طور پر لکھیں گے. جزاک اللہ خیر. ملاقات ہوگی اگلی جماعت میں.